کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے مزید 3 کارپوریٹرز نے مدھیہ پردیش کے کھرگون بلدیہ سے کامیابی حاصل کی۔ مدھیہ پردیش کے بعض شہروں میں 2 مرحلوں میں بلدی انتخابات منعقد ہوئے۔ دوسرے مرحلے میں کھرگون اور رتلام کے نتائج جاری ہوئے۔ ان میں کھرگون میونسپل کارپوریشن سے مجلس کی وارڈ نمبر 2 کی امیدوار ارونا اپادھیائے، وارڈ نمبر 15 سے شکیل خان اور وارڈ نمبر 27 سے شبنم ادیب کامیاب ہوئے۔ ارونا اپادھیائے نے بی جے پی کے امیدوار کو شکست دی، جبکہ شکیل خان نے اور شبنم ادیب نے آزاد امیدواروں کو شکست دی۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے مدھیہ پردیش کی بلدی انتخابی مہم میں شرکت کی تھی، تاہم وہ کھرگون اور رتلام نہیں جا سکے۔ مجلس نے مختصر وقت میں اپنے امیدواروں کو کھڑے کرتے ہوئے صرف چند دن کی مہم چلائی تھی، جس میں مجلس کے کھرگون میں 3 امیدوار کامیاب ہوئے۔ صدر کانگریس سونیا گاندھی سے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی پوچھ تاچھ کے خلاف کانگریس نے حیدرآباد میں دفتر ای ڈی کے سامنے احتجاج کیا۔ اس احتجاج میں صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی ریونت ریڈی، سی ایل پی لیڈر ملو بھٹی وکرمارکا اور دیگر قائدین نے حصہ لیا۔ انہوں نے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے مرکزی حکومت پر کانگریس کے خلاف سازش کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت ای ڈی اور دیگر سرکاری سرکردہ ایجنسیوں کو کانگریس کے خلاف استعمال کر رہی ہے۔ مولانا غیاث احمد رشادی بانی و صدر منبر و محراب فاؤنڈیشن کی جانب سے بچوں کے لیے نورانی قاعدہ ورک بک ترتیب دی گئی ہے۔ یہ ورک بک 2 حصوں میں ترتیب دی گئی ہے۔ عصری اسکولوں میں طلباء و طالبات ہر مضمون پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھتے بھی ہیں، تو ان طلباء کو قرآن مجید کی زبان سکھانے کے سلسلے میں یہ کام کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ علم کا تعلق پڑھنے اور لکھنے دونوں سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ورک بک طلباء کے لیے کافی فائدہ مند ہے۔ اس میں مختلف عنوانات کو جگہ دی گئی ہے۔ پہلے مرحلے میں 2 حصوں کو 5-5 ہزار کی تعداد میں شائع کیا گیا ہے۔ نورانی قاعدہ بک کی افادیت اور اس کی اہمیت کے سلسلے میں مولانا جمال الرحمن مفتاحی صاحب و مولانا عبدالقوی حسامی اور دوسروں نے ستائش کی ہے۔ ایل بی نگر پولیس اسٹیشن کی حدود میں 11 سالہ لڑکی کی مشتبہ حالت میں 4تھی منزل سے گر کر ہلاک ہونے کے واقعے کی پولیس مختلف زاویوں سے تحقیقات کر رہی ہے۔ پولیس وہاں لگے سی سی ٹی وی فوٹیج کی جانچ بھی کر رہی ہے تاکہ حقائق کا پتہ چل سکے۔ ضلع نلگنڈا سے تعلق رکھنے والے ستیہ نارائن ریڈی کی بیوی اپنی بیٹیوں کے ساتھ منصور آباد مدھورا نگر کالونی میں مقیم ہے، جبکہ ستیہ نارائن ریڈی جو پیشے سے کسان بتایا گیا ہے، کھیتی باڑی کے کام کے بعد شہر آیا کرتا تھا۔ ان کی ایک بیٹی 11 سالہ ورشتا خانگی اسکول میں 6ویں جماعت میں زیر تعلیم ہے۔ وہ منگل کی شام تقریباً 5:30 بجے اسکول سے واپس ہوئی اور چپس لانے کے لیے گھر سے روانہ ہوئی، لیکن واپس نہیں لوٹی۔ تاخیر پر ارکان خاندان نے آس پاس تلاش کیا، تاہم انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ باوثوق ذرائع کے مطابق ورشتا منصور آباد چوراہا پہنچ کر آٹو میں سوار ہوئی اور چندرا پوری کالونی پہنچی، جہاں وہ تقریباً 6:15 بجے ایک عمارت پر گئی اور اس کے بعد مشتبہ حالت میں نیچے گرنے کے نتیجے میں اس کی موت ہو گئی۔ حالت نشے میں گاڑیاں چلانے والوں کے خلاف ٹریفک پولیس کی مہم کے دوران سعید آباد میں 2 افراد نے ہنگامہ آرائی کی۔ ان افراد نے کل رات دیر گئے چلائی گئی اس مہم میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی اور حالت نشے میں گڑبڑ کی۔ ان کی پولیس سے بحث و تکرار بھی ہو گئی۔ اس میں سے ایک شخص نے اپنا پتلون اتار دیا اور رقم لے لینے کا پولیس پر الزام لگایا۔ اس شخص نے پولیس پر زیادتی کا بھی الزام لگایا۔ ایک اور شخص پولیس سے بحث و تکرار کے دوران سڑک پر گر پڑا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر مجلسی رکن اسمبلی جناب سید احمد پاشا قادری نے یاقوت پورہ حلقے رین بازار ڈویژن کی امام باڑہ بستی کا تفصیلی دورہ کیا اور ڈرینیج کے مسئلے کا جائزہ لیا۔ انہوں نے اس مسئلے کو جلد حل کرنے کا تیقن دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایس آر ٹی کالونی لبیک ہوٹل کے قریب ایس ڈبلیو ڈرین کے کاموں کا بھی معائنہ کیا گیا۔ یہ کام بھی جلد ہی تکمیل کو پائیں گے۔ کانگریس لیڈر عثمان الحاجری نے کہا ہے کہ دواخانہ عثمانیہ کے مردہ خانے کے سامنے قبرستان کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور قبور پر پولس لگاتے ہوئے شیڈ کی تعمیر کی تیاری کی جا رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ تقریباً 20 پولس قبرستان میں لگا دیے گئے ہیں۔ فورنسک لیبارٹری کے ڈاکٹر ابھیجیت کا کہنا ہے کہ قبرستان میں وزٹرز کے لیے شیڈ بنایا جا رہا ہے۔ عثمان الحاجری نے اس پر اعتراض کیا اور صدر نشین وقف بورڈ کے ساتھ ساتھ ڈی ایس پی سے بات چیت کی۔ انہوں نے غیر مجاز قبضوں کی بھی اطلاع دی اور کہا کہ قبور کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ عثمانیہ یونیورسٹی میں طلبہ نے احتجاج کیا۔ یونیورسٹی میں انجینئرنگ کالج الومنی لیکچر دینے کے لیے وائس چانسلر پروفیسر رویندر کی آمد کی اطلاع پر طلبہ ان سے ملاقات کے لیے پہنچے تھے، تاہم ان کو ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی، جس پر طلبہ نے احتجاج کیا۔ انہوں نے 6 برسوں سے پی ایچ ڈی کا اعلامیہ جاری نہ کرنے پر شدید برہمی کا اظہار کیا اور اپنے مطالبات کی حمایت میں نعرے بازی کی۔ ان طلبہ کو بعد ازاں پولیس نے گرفتار کر لیا۔ تلنگانہ اسٹیٹ اردو اکیڈمی کے صدر کی حیثیت سے ایم کے مجیب الدین نے اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کیا ہے۔ ریاستی وزراء محمد محمود علی، وی پرشانت ریڈی، کے ایشور کے علاوہ ایم ایل سی کے کویتا، فاروق حسین، چیئرمین وقف بورڈ محمد مسیح اللہ خان، حج کمیٹی صدر نشین محمد سلیم و دیگر نے اس موقع پر شرکت کی۔ ایم کے مجیب الدین کے حامیوں کی کثیر تعداد بھی انہیں مبارکباد دینے کے لیے وہاں پہنچی تھی۔ اردو اکیڈمی صدر نشین ایم کے مجیب الدین نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے اردو کی ترقی و ترویج کے لیے ہر ممکن اقدام کا تیقن دیا ہے۔ علاوہ ازیں انہوں نے تمام اسکیمات پر 15 دن میں عمل آوری اور اردو کے مسائل سے حکومت کو واقف کروانے کی بھی بات کہی ہے۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ کل ہم نے اردو اکیڈمی چیئرمین کی حلف برداری تقریب میں اردو کو نظر انداز کرنے اور بورڈز ہورڈنگز پر اردو استعمال نہ کرنے سے متعلق خبر نشر کی تھی، لیکن آج صبح اس خبر کا اثر یہ ہوا کہ بورڈز پر اردو کو شامل کیا گیا۔ نیشنل ہیرالڈ کیس میں اے آئی سی سی صدر سونیا گاندھی کے خلاف ای ڈی کی کارروائی کی مخالفت کرتے ہوئے ٹی پی سی سی کی جانب سے ای ڈی دفتر کے سامنے احتجاجی دھرنا منظم کیا گیا، جو کہ کامیاب رہا۔ نیکلس روڈ پر اندرا گاندھی کے مجسمے سے شروع ہونے والے مظاہرے میں کانگریس کے ہزاروں کارکنان اور حامیوں نے حصہ لیا۔ احتجاجیوں نے مرکزی حکومت کے رویے اور ای ڈی کارروائیوں کے خلاف احتجاج درج کرواتے ہوئے نعرے بازی کی۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی صدر ریونت ریڈی، سی ایل پی لیڈر بھٹی وکرمارکا، مدھو یاشکی گوڈ، ایم ایل سی جیون ریڈی سمیت کانگریس سینئر قائدین اس احتجاج میں شامل رہے۔ ای ڈی دفتر کے روبرو ہزاروں افراد کے اس مظاہرے کے سبب ٹریفک خدمات متاثر رہی، جبکہ پولیس کی بھاری جمعیت کو تعینات دیکھا گیا۔ وزیر ٹرانسپورٹ پی اجے کمار نے ناگرجنا ساگر پالیر کے ذخائر سے خریف کی فصلوں کی کاشت کے لیے پانی چھوڑا۔ قبل ازیں وزیر ٹرانسپورٹ نے پوجا بھی کی۔ پی اجے کمار نے کہا کہ اس سال ریاست میں اچھی بارش ہوئی ہے اور تمام آبی ذخائر کی سطح آب میں اضافہ ہوا ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ نے یاد دہانی کروائی کہ ریاست میں وزیر اعلیٰ کے سی آر کی فلاحی اسکیموں کے سبب ہی غیر استعمال شدہ زمین پر بھی کاشت کی جا رہی ہے، تاہم مرکزی حکومت کی جانب سے ان اسکیمات کو سراہا نہیں جا رہا ہے۔ انہوں نے دھان خریداری کے مسئلے پر بھی مرکزی حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے کسانوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ چاول کے بجائے دیگر منافع بخش اور زیادہ پیداوار والی فصلوں کی کاشت کریں۔ حکومت تلنگانہ کی جانب سے کسانوں کو مفت پانی کی سربراہی کے اقدام کی بھی ریاستی وزیر نے ستائش کی ہے۔ تلنگانہ کانگریس حیدرآباد صدر و سابق ایم پی انجن کمار یادو کی زیر قیادت آج کانگریس لیڈران نے اولڈ ایم ایل اے کوارٹر سے ای ڈی آفس تک سیاہ غباروں کے ساتھ ایک احتجاجی ریلی نکالی۔ کانگریس لیڈرز نے مودی ڈاؤن ڈاؤن کے نعرے لگاتے ہوئے کانگریس صدر سونیا گاندھی کے خلاف ای ڈی کی کارروائی پر احتجاج درج کروایا۔ آپ کو بتا دیں کہ سینٹرل انفورسمنٹ ڈائریکٹر نے کانگریس صدر سونیا گاندھی کو نیشنل ہیرالڈ معاملے میں پوچھ تاچھ کے لیے طلب کیا ہے۔ سونیا گاندھی گزشتہ ہفتے ہی کووڈ-19 سے صحت یاب ہوئی ہیں اور ای ڈی کے سمن کے بعد آج وہ راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی کے ہمراہ ای ڈی آفس پہنچی ہیں۔ سابق ایم پی انجن کمار یادو نے وزیر اعظم مودی سمیت وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے سی آر کو بھی نشانہ تنقید بنایا ہے۔ انجن کمار یادو نے کہا ہے کہ ہندوستان کو ہندو راشٹر بنانے کی کوششیں ناکام ثابت ہوں گی۔ مشیر اقلیتی امور برائے حکومت تلنگانہ اے کے خان نے بتایا ہے کہ ریاست تلنگانہ میں بڑے پیمانے پر مختلف محکموں میں تقررات کے لیے اعلامیہ جاری کیا جائے گا۔ انہوں نے اس موقع سے استفادہ حاصل کرنے کا بے روزگار نوجوانوں کو مشورہ دیا ہے۔ اے کے خان نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ 90,000 عہدوں پر تقررات کیے جائیں گے۔
انہوں نے تقررات کے لیے اعلامیہ جاری ہونے کے فوری بعد مقررہ وقت پر اپلائی کرنے اور کوچنگ لے کر اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھانے کا مشورہ دیا ہے۔ MIM کاروان رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے حلقہ کاروان میں جاری مختلف ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا۔ صدر مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر MLA کوثر محی الدین نے GHMC، محکمہ واٹر ورکس، محکمہ برقی کے حکام کے ہمراہ نارن نگر، ٹولی چوکی، لنگر ہاؤس اور گولکنڈہ ڈویژن میں جاری ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا۔ MLA نے حکام کو ترقیاتی کام تیزی سے مکمل کرنے، GHMC حکام کو جلد از جلد کچرے کی نکاسی کے اقدامات کرنے اور جراثیم کش ادویات کا چھڑکاؤ یقینی بنانے کی ہدایت بھی جاری کی۔ کاروان کارپوریٹرز ایریا یونٹ پریزیڈنٹ، MIM کارکنان و دیگر رکن اسمبلی کے ہمراہ موجود تھے۔ دونوں تلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں گزشتہ 4 سالوں کے دوران 13 خواتین سے شادی کرتے ہوئے انہیں دھوکہ دینے والے شخص کو سائبرآباد پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق شیوا شنکر طلاق یافتہ خواتین سے شادی کرتا، ان سے رقم اور دیگر قیمتی اشیاء اینٹ لیتا اور راہ فرار اختیار کرتا۔ آندھرا پردیش کے گنٹور ضلع سے تعلق رکھنے والا 35 سالہ ملزم اویر خواتین کو اپنا نشانہ بناتا رہا۔ گچی بولی پولیس نے ملزم کو گرفتار کیا، جس کے خلاف حیدرآباد، رچاکونڈا، سنگاریڈی، گنٹور، وجے واڑہ اور اننتا پور میں مقدمات درج تھے۔ رام چندر پورم پولیس اسٹیشن میں درج کروائی گئی شکایت کے بعد پولیس نے اس کی گرفتاری عمل میں لائی ہے۔ محکمہ موسمیات نے ریاست کے بیشتر علاقوں میں ہلکی تا اوسط بارش کی پیش قیاسی کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے جن اضلاع میں آنے والے 3 گھنٹوں میں بارش کا امکان جتایا ہے، ان میں حیدرآباد، رنگاریڈی، سنگاریڈی، وقار آباد، نظام آباد، راجنا، سرسلہ، جگتیال، کریم نگر، پیداپلی، کومرام بھیم و دیگر شامل ہیں، جبکہ سدی پیٹ، میدک، میڈچل، ملکاجگیری، ملگو، یدادری، کاماریڈی، جنگاؤں و دیگر میں جمعہ کو موسلا دھار بارش کا امکان جتایا گیا ہے اور اس کے پیش نظر یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ آج شہر حیدرآباد میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30.4 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم درجہ حرارت 24.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ TRS ارکان پارلیمان نے قیمتوں میں اضافے اور GST ٹیکس کو لے کر مرکزی حکومت کے موقف پر آج لوک سبھا میں بطور احتجاج لوک سبھا سے واک آؤٹ کر دیا۔ پارلیمانی اجلاس کے آغاز پر TRS رہنما ناما ناگیشور راؤ نے لوک سبھا میں اس مسئلے پر بحث پر اصرار کیا، تاہم اسپیکر کی جانب سے انہیں اجازت نہیں دی گئی۔ لوک سبھا میں دیگر اپوزیشن جماعتوں نے بھی TRS پارٹی کی حمایت کی ہے۔ TRS کے ہمراہ DMK، SP، BSP اور TMC نے بھی مرکزی حکومت کے سخت موقف پر بطور احتجاج واک آؤٹ کیا۔ 30 جون کو شروع ہونے کے بعد 21 دنوں کے دوران جاری امرناتھ یاترا کو 2 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے انجام دیا ہے، جبکہ 4703 یاتریوں کا ایک اور گروپ جمعرات کو جموں سے وادی کے لیے روانہ ہوا۔ امرناتھ شرائن بورڈ کے عہدیداروں نے بتایا کہ یاترا شروع ہونے کے بعد سے اب تک 2,19,755 یاتریوں نے یاترا کی ہے۔ مدھیہ پردیش کے آگر مالوا میں نپور شرما کی حمایت میں بیان دینے والے بجرنگ دل لیڈر آیوش مالی کے ساتھ مار پیٹ کا معاملہ بھوپال تک پہنچ گیا ہے۔ معاملے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے وزیر داخلہ نروتم مشرا نے کہا ہے کہ حملہ کرنے والے تمام ملزمان کے خلاف FIR درج کر لی گئی ہے۔ ان میں سے 8 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ باقی 5 کو کل تک گرفتار کر لیا جائے گا۔ گیان واپی کیس کی سماعت جمعرات کو سپریم کورٹ میں شروع ہوئی ہے۔ جسٹس DY چندرچوڈ، جسٹس سوریہ کانت، جسٹس PL نرسمہا کی بینچ نے سماعت کی۔ عدالت میں مسجد کمیٹی کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ نچلی عدالت میں رول 7(11) کے تحت بحث چل رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے مسجد کے فریق سے کہا کہ نچلی عدالت کا حکم آنے دیں، ہم آپ کا قانونی راستہ کھلا رکھیں گے۔ فرض کریں اگر نچلی عدالت کا فیصلہ آپ کے خلاف جاتا ہے تو آپ کے پاس قانونی آپشن موجود ہے۔ اگلے سال ہونے والے اسمبلی انتخابات سے پہلے مدھیہ پردیش میں سیاسی ماحول تیزی سے بدل رہا ہے۔ سماج وادی پارٹی پوری طرح سے غائب ہے، BSP کی کارکردگی بھی اوسط رہی ہے۔ اس دوران عام آدمی پارٹی اور AIMIM نے زبردست انٹری ماری ہے۔ اربن باڈی انتخابات میں جس مضبوط طریقے سے آزاد امیدواروں نے میدان مار لیا ہے، اس سے لگتا ہے کہ ریاست کی تمام مساواتیں الٹی پڑ رہی ہیں۔
نیشنل ہیرالڈ کیس میں کانگریس کی کارگزار صدر سونیا گاندھی سے ای ڈی کے دفتر میں پوچھ تاچھ جاری ہے۔ نیوز 18 کو ملی جانکاری کے مطابق ای ڈی کے حکام نے سونیا گاندھی کا بیان میں منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون کے دفعہ 50 کے تحت ریکارڈ کیا۔ ای ڈی کے افسران یہ سوالات سونیا گاندھی سے پوچھ سکتے ہیں۔ معاشی اور سیاسی بحران سے گزر رہے ملک سری لنکا کے نئے صدر کی حیثیت سے رانیل وکرما سنگھے نے حلف لیا ہے۔ وکرما سنگھے کے نئے صدر منتخب ہونے کے بعد درجنوں مظاہرین کولمبو میں صدارتی سیکریٹریٹ کے سامنے جمع ہوئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وہ سابق وزیر اعظم کی ملک میں اعلیٰ عہدے پر تعیناتی سے ناخوش تھے۔ آپ کو بتا دیں کہ نئے سری لنکن صدر کا انتخاب خفیہ بیلٹ کے تحت ہوا ہے۔ سری لنکا میں بدترین معاشی بحران پر پرتشدد احتجاج کے بعد سابق صدر گوٹابایا راجاپکسے عہدے سے مستعفی ہو گئے تھے۔ قبل ازیں صدارتی انتخابات سے قبل مظاہرین نے وکرما سنگھے کے استعفے کا بھی مطالبہ کیا تھا۔